ہاں جی، ان کا مولانا صاحب میں تو ہوں جاہل، مجھے تو عربی بھی نہیں آتی، تو آپ تو عالم دین ہیں، تو میں آپ کے سامنے اہل سنت کا منہج بیان کرتا ہوں اور بریکٹ کے اندر جو میں نے نیمی صاحب کی ویڈیو سے سیکھا ہے، تو آپ اگر میں غلط بولوں آپ نے کہہ دینا غلط ہے، اگر میں صحیح بولوں تو آپ نے تصدیق کرنی، ان کا ہاں جی بیان کرو۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہی بولے گا جو ہے ان کا جی۔ سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ دیکھیں گے، اس کے بعد سنت سے، سنت سے نہ ملے تو اجماع امت سے، اور اجماع سے نہ ملے تو قیاس کریں گے۔ اس کی تو باتیں ہی کھل گئی، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ اہل حدیث، اس نے کہا میں اہل حدیث تو نہیں ہوں، میں تو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہوں۔ ان کا یہ اہل حدیث تو اجماع کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ بھی پراپوگنڈا ہے، اس میں اہل حدیث کا بھی قصور ہے، انہوں نے بھی وہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز نہیں نہ کیا، سوائے شیخ زبیر صاحب کے، انہوں نے آ کے اس منہج کو زندہ کیا۔ ان کا جی بالکل ہمارا بھی یہی منہج ہے، کتاب اللہ سنت اجماع۔ اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا، یہ بخاری مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں لائیں گے، ہم ترمذی سے ضعیف روایتیں رفع الیدین کے ترک پہ پیش کر دیں گے نا۔ اس نے سوال پتہ کیا کیا، مجھے جنازے سے یاد ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پتہ ہے حنفی نہیں پڑھتے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو ثنا ہے، اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، تو نماز جنازہ ایک نماز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ کہتا نہیں ہے اس میں۔ ان کا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہے؟ اس نے کہا جی ہے، صحیح بخاری کھولی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے بخاری تو میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ان کا یہ تو آگے صحیح بخاری، پہلے وہ کہتا ہے وہ مانا ہی نہ کہ بخاری میں لکھا ہے۔ ان کا بخاری لے کے میں آپ کو نکال دیتا ہوں، پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لکھا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، تو اس لیے حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نا، اہل سنت کا منہج ہے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، پھر چوتھے نمبر پہ امام حنیفہ۔ ہائے 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 ہائے، پھنس گیا۔ اس کا جواب تو اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ کو سنت پہ، ابھی تو اجماع پہ بھی نہیں ہم آئے، سنت میں نے آپ کو بتائی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں سنت ہے، اب آپ بتائیں کہ کس ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ آندہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں، جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا، کیسے پوائنٹ دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب اللہ سے بتائیں، سنت سے بتائیں، اور باقی آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کہ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو۔ تو اس کا جواب تو کوئی تھا۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ جاہل ہیں، کوئی عالم لے کے آئے میں اس کے ساتھ بات کروں گا۔ یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے آئے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہے وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں، ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے۔ تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اسے کہانی کرا سکوں، تجھے تو میں کرا نہیں دیتا، تو چھوٹا جاہل ہے۔ اصل میں مطلب یہ تھا اس کا، یہی مطلب ہوا نا۔ جو بندہ ایک عام بندے کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا، جو کہہ رہا مجھے عربی نہیں آتی ہے، میں آپ سے پوچھ پوچھ کے، کہتے ہیں بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے، اب تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے ان کے ساتھ پوچھ پوچھ کرتے ہیں یہ سارے۔ اچھا، اور وہی مجھے سنانے لگے، کہتے ہیں ایک پنڈی میں ایک مفتی ہیں بہت بڑے، ان کے بڑے مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا، میں اشارہ کر دیتا ہوں، دیوبندی ساروں کو پتا ہے، وہ اس روئے عرض پہ ان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں، وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی۔ پنڈی صدر میں آپ کے ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں دیوبندی، ان کی جو ان کے نام کے ساتھ جو ان کی کاسٹ آئی ہے نا وہ توئیں سے شروع ہوتی ہے، بس اتنا میں بتا دیتا ہوں، ان کو پتا چل جائے گا کون ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی میرا ایک آفس کا کلیگ ان کے پاس پکڑ کے لے گیا، ان کا جی آپ کیا ہیں؟ ان کا میں جاہل ہوں، سٹارٹ اس سے کرتے ہیں جاہل ہوں، آپ سے سیکھنے آئے ہوں، یہ نہیں پتا کرنے کیا آئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کرتے کرتے انہوں نے اسی طرح کہتے ہیں، میں نے اس کو کہا کہ منہج کیا ہے، یہ وہ فارمولہ ہاتھ لگ گیا نا سر۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، وہی والی پورا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا۔ اب اس کو تو پتا تھا کہ یہ مسئلہ خراب ہے، اس نے کہا نہیں ہم